تو ہم مرتے چلے جائیں مرتے چلے جائیں مرتے چلے جائیں، میری نسل کشی ہو رہی ہے. یہ جمہوری دہشت گردی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. بوری بند لاشیں اور بلدیہ فیکٹری اور یہ اور وہ، یہ سارا ذوالفقار اور پی آئی اے کا جہاز بھی ہم نے اغوا کیا، ہم نے ہائی جیک کیا ہے، اور تم حکمران ہو، پھانسی دو ہمیں. مرتضی بھٹو کو ہم نہیں مارا ہے، تم حکمران ہو، پھانسی دو ہمیں. تم میرے معصوم لوگوں کے شہید ہو جانے کے بعد، بے ایمانہ مر جانے کے بعد تمہیں یہ یاد آتا ہے تمہیں؟ اور جب یہ ہو رہا تھا تو اس کے لیڈر کی جا کے تم طلاق کے مسئلے حل کرتے تھے، تم کو اس سے الگ تھے. یہ جو آپ کو جہاں سے ووٹ نہیں ملا، ان شہروں کو یا اس شہر کو آپ پانی نہیں دیں گے، وہاں پر سڑکیں نہیں بنائیں گے، وہاں اسکول نہیں کھولیں گے. وہاں اگر وہاں کے ایم این ایز وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے زبوحالی بتا کر کوئی فنڈ لے کر آئیں اور اس سے کام کرائیں، تو یہاں کا وزیر اعلیٰ لیٹر لکھ کر اس کام کو اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں بند کروا رہا ہے. کین یو؟ ابھی ہو رہا ہے، ابھی اس وقت، کہ جو ایم کیو ایم 15 ارب روپے شہر کے ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے لے کر آئی ہے، ایک ایک پروجیکٹ پہ جو ہے وہ لیٹر لکھ کر کے. کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا کہ اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے یہاں ہونے والے کام کو، کہ چونکہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کروا رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کروا رہی ہے، اس کو لیٹر لکھ کر بند کروا دے، لوگوں کو وہاں سے اٹھوا لے؟ یہ ابھی ہو رہا ہے. تو اگر تو ہمارا یہی فیٹ ہے، ہماری یہی قسمت ہے کہ اگر ہم صوبائی حکومت اپنی نہیں بنا سکے تو ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہمیں روزگار نہیں ملے گا، ہمارا کچرا نہیں اٹھے گا، ہماری سڑک ٹوٹی رہے گی. یہ ہمارا فیٹ ہے، یہ ہماری قسمت ہے. دنیا میں اسی طرح کی ایڈمنسٹریشن کو، چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا نظام ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک کمیونٹی، ایک جماعت کی میجورٹی نہیں رہتی ہر جگہ 100%. کوئی نہ کوئی وہاں پر اقلیت میں ہوتا ہے. ہم یہاں اس صوبے میں اقلیت میں ہیں. انہی اقلیتی لوگوں کو حق حکمرانی دینے کے لیے دنیا میں مقامی حکومتوں کا نظام وجود میں آیا ہے کہ جو صوبائی حکومت نہ بنا سکے اس کو اس کے شہر کا اختیار دے دو. آپ نے اس کو بھی غصب کر دیا ہے. آپ نے میرے شہر کا اختیار بھی جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر چینج کر کے آرٹیکل 140A کی کھلا سری انقلاب ورزی کر کے اس کا تہس نہس کر دیا. اب ہم آئینی ترمیم میں جاتے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بناؤ، تو 1.5 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں. وزیر اعظم مان لیتا ہے بات، کیبنٹ بات مان لیتی ہے، خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر تائید کرتے ہیں، احسن اقبال تائید کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ تائید کرتے ہیں، انڈسٹریز کے رانا تنویر جو ہے وہ تائید کرتے ہیں، پوری کیبنٹ یونی ووکل علیم خان تائید کرتے ہیں، دوسری پارٹی کے لوگ تائید کرتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے تائید کرتے ہیں، سب لوگ یونی ووکل ہو کر تائید کرتے ہیں. نہیں مانتی تو پیپلز پارٹی نہیں مانتی. اسٹینڈنگ کمیٹی میں میجورٹی ہماری، سب مان گئے. یہ 27ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نہیں مانی، اور دھمکی یہ دی کہ اگر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو شامل کیا گیا تو ہم سارے آئینی شک پر ووٹ نہیں دیں گے. جوڈیشری ریفارم اور جو ریفارمز ہوئی ہیں اس سب پہ ووٹ نہیں دیں گے. ریاست مجبور ہو گئی. ہم ہی پیچھے ہٹے. ہم ہی اپنی جائز آئینی ترمیم جو کہ پورے پاکستان کو اختیارات اور وسائل لوگوں کی دہلیز پر لے کر جانے کی تھی، جس کو وزیر اعظم انڈورس کر رہا ہے ملک کا، جس کو کیبنٹ انڈورس کر رہی ہے ملک کی، اور ساری پارٹی انڈورس کر رہی ہے ملک کی، صوبہ اس کو پی ٹی آئی انڈورس کر رہی ہے، وہ ایک پارٹی کی ضد کے اوپر وہ آئینی ترمیم ابھی وہیں پڑی ہوئی ہے. تو صوبائی حکومت ہماری بن نہیں سکتی. لوکل گورنمنٹ کو آپ اختیار دو گے نہیں، کیونکہ آپ کے نمبر اتنے کہ آپ حکومت گرا سکتے ہو. اس کا سارا خمیازہ ہم بھگتے ہیں، اس کی ساری کاسٹ ہم پے کریں. کراچی والے، حیدرآباد والے، میرپور خاص والے، سکھر والے، نواب شاہ والے، اس کی آئینی ترمیم صرف نہیں کہ میئر کو اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں.
یہ تو لاہور کے میئر کو بھی اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں، تو پشاور کوئٹہ کے میئر کو بھی اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی کاسٹ، تو ہم کہاں جائیں؟ میں کس سے فریاد کروں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ بھائی ہم تو پہلی والی پارٹی کی طرح نہیں ہے کہ نریندر مودی کو آواز لگے نریندر مودی دروازے کھولو. ہم تو نہیں رو کو آواز لگا رہے. ہم تو اس ریاست کے ساتھ جینے مرنے کے لیے ہم نے جو قربانی دی ہے، اس سے زیادہ اس ملک میں کس نے دی ہے قربانی؟ اور میں کس سے فریاد کروں؟ اور کہاں جاؤں کہ ان کی اتنی پاور ہے کہ وہ حکومت گرا دیں گے؟ جائز بات نہیں مانیں گے. صوبائی حکومت ہماری بن نہیں سکتی، لوکل گورنمنٹ آپ نے ختم کر رکھا ہے، اختیار اس کے دیں گے نہیں. تو ہم مرتے چلے جائیں مرتے چلے جائیں مرتے چلے جائیں. میری نسل کشی ہو رہی ہے. یہ جمہوری دہشت گردی ہے، یہ جمہوری دہشت گردی ہے. اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. اس جمہوری دہشت گردی کو فی الفور سندھ میں بند ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ اب کوئی نہ تانے دے، کوئی نہ ڈرائے کہ بوری بند لاشیں اور بلدیہ فیکٹری اور یہ اور وہ، یہ سارا ذوالفقار اور پی آئی اے کا جہاز بھی ہم نے اغوا کیا، ہم نے ہائیجیک کیا ہے. اور تم حکمران ہو، پھانسی دو ہمیں. مرتضی بھٹو کو ہم نہیں مارا ہے، تم حکمران ہو، پھانسی دو ہمیں. تم میرے معصوم لوگوں کے شہید ہو جانے کے بعد، بے ایمانہ مر جانے کے بعد تمہیں یہ یاد آتا ہے تمہیں؟ اور جب یہ ہو رہا تھا تو اس کے لیڈر کی جا کے تم طلاق کے مسئلے حل کرتے تھے، تم کو اس سے الگ تھے. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں پر رحم کرے گی اور کچھ کرے گی. بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ بھائی، ابھی آپ نے کہا ایک ایک کر وزیر اعظم اتنے کمزور ہیں، وہ نہیں کر حکومت چلا سکتے اور بچا سکتے، تو وہ وزیر اعظم کیوں اقتدار میں بیٹھے ہوئے؟ وہ نون لیگ کیوں ایسی کمزور؟ ان کو کیا فائدہ ہے کہ پاکستان کی قیمت پر شہباز شریف وزیر اعظم بن کر بیٹھے ہوئے؟ بس میرے پاس اس کا جواب نہیں. جی آپ وزیر اعظم سے پوچھیے. جی آپ بتائیں. اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ ایک سیکنڈ. جماعت ہیں اور حکومت کے آپ جو ہے حکومت آپ کی بلبوتے پہ کھڑی ہوئی ہے، تو آپ سے زیادہ جو ہے سہولت ایک طرف جو ہے ایم کیو ایم تھی، وہ اسلحہ خریدنے کی بات کرتی تھی، ایک طرف دوسری ایم کیو ایم اسلحہ واپس کرنے کی بات کر رہی تھی اور واپس کرایا. تو ان نوجوانوں کو کہاں لا کے کھڑا کیا؟ آپ سے اچھے تو وہ ڈاکو ہیں جن کو ریلیف مل رہا ہے اور جن کو نوکریاں مل رہی ہیں، جن کو پیسے مل رہے ہیں، تو یہ نوجوان کس طرف جائیں؟ جی کر دی میں نے شاید بھی یہ والی بات کر دی. اچھا مصطفیٰ بھائی، ابھی آپ نے 27ویں ترمیم کا ذکر کیا، جس میں آپ نے کہا کہ ہم نے 140A کے حوالے سے ترامیم رکھی تھی، تمام جماعتیں اس پہ متفق ہو گئی تھی اور مان بھی رہی تھی. صرف پیپلز پارٹی کی ضد کی وجہ سے اور ان کی نہ ماننے کی وجہ سے حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس وقت آپ بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کراچی کو وفاقی کے زیر انتظام چلانے کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس مطالبے پہ پیپلز پارٹی کو ہوتے ہوئے عمل درآمد ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت کے جو پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کر رہی ہے وہ ختم ہو گئی؟ پاکستان چلانے والوں کو، ریاست کو، اس ملک کو بچانے کی سب نے قسمیں کھائی ہیں، سب کی ذمہ داری ہے. ہم تو تاریخ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے بتایا نہیں تھا، ہم نے آگاہ نہیں کیا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے راستہ نہیں بتایا تھا. ہم تو ملک بچانے اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ. جو آپ نے آج بات کی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم اس ٹرننگ پوائنٹ اور ڈیڈ پوائنٹ پہ آ چکی ہے کہ اگر اب بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ ہم بیک آف ہو جائیں اور خاموش ہو کے بالکل بیٹھ جائیں؟ نہیں لوگ جی کہ ادھر آپ جو شکوہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے علاوہ ریاست کو بار بار آپ مخاطب کر رہے ہیں، تو ریاست کو پیپلز پارٹی بھی اور نہیں، میں حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں، حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم سے بھی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ریاست سے شکایت کرتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے پہ ان کی نہیں مانی جا رہی، انہوں نے منع کیا ہے. تو یہ بیچ میں ریاست تو اصل ذمہ دار تو ریاست ہو رہی ہے نا، ریاستی ادارے، وہ کیوں نہیں اس کو سمجھ رہے معاملات؟ دیکھیے اس ملک میں پاکستان ایز اے ریاست اس نے اپنے ایکسٹرنل تھریٹس کو جو ہے وہ
اتنے شاندار طریقے سے حل کیا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, ہم نے ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو ہے وہ اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو دھول چٹا دی ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے پاکستان ایکسٹرنلی بالکل عروج پر ہے, اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے, ان کے سربراہ کو جاتا ہے, فیلڈ مارشل کو جاتا ہے, ریاست کو جاتا ہے, تمام اور لوگوں کو جاتا ہے کہ لوگ, تمام پارٹیز کے لوگ راک کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار پاکستان کے ایکسٹرنل تھریٹ کے اوپر بن گئے, اور ہم نے جنگ جیت لی, اور آج دنیا ہم سے معاہدے کر رہی ہے, اپنے یہاں کی سیکیورٹی ہم سے کروا رہی ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے اور ایک طرف یہ ہے. کتنا بڑا تضاد ہے یہ کتنا بڑا تضاد ہے. ہم اندر سے ہمیں دشمن کھوکھلا کر رہا ہے. ہم ایکسٹرنل محاذ پہ جہاں پر پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, فوج نے, فضائیہ نے, بحریہ نے, فیلڈ مارشل نے جس طرح کی قیادت دی, آج دنیا میں ہم ہمارا فخر سے بلند ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ اس کارنامے سے یاد کرتے ہیں. ریاست کے اداروں نے کیا یہ کام سارا, ریاست کی مشینری نے کیا سارا کام, فوج نے کیا, اس کے سربراہ نے کیا. میں اسی ریاستی ساری مشین کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کو کون سنبھالے گا. اس آپ نے بیرونی دہشت گردی کو تو جو ہے وہ کلاکما کر لیا, یہ میری جمہوری دہشت گردی سے ہمیں کون بچائے گا؟ کہاں جائیں؟ اس جمہوری دہشت گردی سے ہمیں بچائیں خدا کے واسطے. مصطفیٰ بھائی, ماضی قریب میں آپ نے متعدد بار یہ بات کہی تھی کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ایم کیو ایم کی سپورٹ کے بغیر نہیں بن سکتے. آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ نے کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کا حصہ بنانے کے لیے آپ نے مطالبہ کیا ہے, تو یہ مطالبہ سانحہ گل بلادہ کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے, یا کوئی اور ریزنز بھی اس کے علاوہ؟ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, اور آپ موقع دیتے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. جی ایک سیکنڈ. ایک وزیر اعظم جو آپ کی ایک شرط نہیں مان پا رہا, وہ اتنا کمزور ہے, تو کیا وہ وزیر اعظم, وہ کابینہ جو ہے وہ کراچی کو فیڈرل کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں, کمزور نہیں ہے وزیر اعظم. وزیر اعظم نے ہماری جو آئینی ترمیم بھی ببانگ دہل اس کو ایکسیپٹ کیا. وزیر اعظم نے کیبنٹ کو کنونس کیا. کیبنٹ کے وزراء جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. مراحل ہیں, ہم اس مراحل پہ کوئی کمزور نہیں ہے, اور کوئی میں جس کو بالکل ڈیویٹ نہیں کرنا چاہتا اس ساری چیزوں کو, کہ اصل بات کہیں اور, بالکل کمزور نہیں ہے. ڈیویٹ ہر چیز کے مرحلے ہیں, مرحلے طے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور دیر از نو وے لکنگ بیک. جی آتا ہوں میں. یہاں پہ آپ نے جو بات کی, ماضی میں بھی آپ بڑے ووکل ہیں اس حوالے سے, اور یہی باتیں آپ نے کی, لیکن کچھ ہل جل نہیں. 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہی بیٹھ کے آپ نے کہا تھا کہ وہ آئے گی, آپ بہت زیادہ پرامید تھے, لیکن وہ 28ویں ترمیم کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو کیا بیٹھ کے بس صرف باتیں ہوں گی؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کی صورتحال اب کچھ اور مان رہی ہے, کچھ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ کیا کریں؟ اچھا تو یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ مجھے بتاؤ. ہتھیار اٹھائیں خدا نخواستہ. ان نوجوانوں کو دوبارہ جو ہے وہ ہتھیار دیں, جنہوں نے جو ہے وہ رو کو آواز لگائیں پہلے والوں کی طرح. نہیں, میں تو نہیں کروں گا یہ کام. میں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے, ریاست جانے لوگ جانے, ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. میں تو یہی کروں گا جب تک سانس ہے. میں تو ریاست سے, اسی ریاست کو ہی آواز لگاتا رہوں گا, پاکستان کو آواز لگاتا رہوں گا, پاکستان چلانے والوں کو آواز لگاتا رہوں گا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. میں اپنے پاس سے کسی ایک انسان کو بھی نہیں کہوں گا کہ تم قانون ہاتھ میں لو. تم جو پھر اگر ایسا ہی تو پھر ہم آؤٹ ہیں پھر ساری چیزوں سے, ہم نہیں ہیں. پھر لوگ جانے, ریاست جانے, حکومت جانے. جی